اب ذرا ہمیں بات کرنی ہے اسٹریٹ چلڈرن کے حوالے سے. ہم اکثر سڑکوں پر جب ہم جاتے ہیں تو بہت سارے بچے ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ گلیوں میں سڑکوں پر اپنا بظاہر لگ رہا ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ وقت ضائع کر رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں, زندگی ضائع کر رہے ہیں. اچھا, ان بچوں کے حالات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے گھر سے بھاگے ہوئے بچے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ان کے والدین نے کام پر لگایا ہوتا ہے, اور پاکستان کی اگر اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو تقریباً 15 لاکھ بچے سڑکوں پر ہی رہتے ہیں. اب ان میں سے بہت سارے ایسے بچے ہیں کہ جو بہت زبردست ٹیلنٹڈ بچے ہیں, اور ایسا ہی ایک بچہ, اس سے ہم نے آپ کی ملاقات کروانی ہے. وہ گلیوں میں کھیلتا کھیلتا انٹرنیشنل فٹ بالر بنا, 11 سال تک گلیوں میں کھیلتا کھیلتا, 11 سال کی عمر میں وہ انٹرنیشنل فٹ بالر بنا, اور اس کے بعد وہ پاکستان کی طرف سے اسٹریٹ چلڈرن ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے گیا. اس کی زندگی پر ایک ڈاکیومنٹری بنی. وہ ڈاکیومنٹری فلم میکر ہمارے ساتھ موجود ہیں, صبا کریم ان کا نام ہے, اور وہ بچہ اویس وہ بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. ان دونوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں, ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم صبا, السلام علیکم اویس, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے ہم اویس کی طرف آتے ہیں. اویس, آپ ایک اسٹریٹ چائلڈ بنے تو تھوڑا سا پہلے ہمیں اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے اپنا گھر کیوں چھوڑا تھا. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اصل میں معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ہر بچے کا, ہر ایک بچے کا الگ الگ معاملات ہوتے ہیں. جیسے میرا یہ تھا کہ میں جب چھوٹا تھا تو مجھے مقصد زیادہ توجہ کا کوشش کرتا تھا کہ میرے لیے کوئی سوچے, کوئی بولے, کیونکہ میں چھوٹی سی عمر سے بہت سوچتا تھا. تو ایسا ہوتا تھا کہ میں گلی وغیرہ میں جیسے گھر سے نکل جانا اور جا کے دیر تک گھر والوں نے کوئی سامان لینے بھیجا ہے, کچھ کرنے بھیجا ہے, تو میں ٹائم زیادہ لگا کے گھر واپس آتا تھا. تو جب لازماً بچے ہوتے ہیں تو مار پڑتی ہے, ڈانٹ پڑتی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میرے کو مقصد ایک چھوٹا ذہن تھا, تب میں یہ سوچتا تھا کہ مجھے بلا وجہ مار پڑتی ہے یا مجھے ڈانٹا جاتا ہے. اور بھی تھوڑی سی چیزیں تھیں جو میں شیئر نہیں کر سکتا. تو بالکل صحیح, لیکن یہ ہے کہ جو چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ فٹ بال کی طرف آپ کیسے, آپ کا جو شوق ہے وہ پیدا ہوا, فٹ بال کی طرف کیسے آیا آپ؟ میں اسٹریٹ پہ جب آیا تو مجھے بہت سے بچے ملے, ان کے ساتھ ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کرتا تھا. جیسے تیسے بہت سی مشکلات ہوتی تھی, بہت سی چیزیں ہوتی تھی. میں بھی اس ڈاکیومنٹری میں وہ ساری چیزیں آئی ہوئی ہوں گی, ہر چیز دکھائی گئی ہے. تو اس لحاظ سے پھر ہمارے پاس ایک ادارہ ہمیں ملا جس کا نام آزاد فاؤنڈیشن تھا. اس نے ہمیں کافی چیزوں کی تربیت دی, لائف اسکل بیس کی اور اس طرح کی چیزوں کی. اسکول میں لگایا, اسکول پڑھایا. 2010 میں ہمیں پتہ چلا کہ ایک اسٹریٹ چلڈرن ورلڈ کپ ہوتا ہے. تو میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ مقصد اس طرح کا کوئی ورلڈ کپ ہوتا ہوگا جو روڈ کے لیول کے, مقصد لوگ نہیں سمجھتے نا روڈ کے بچوں کو. تو کبھی ایسا ذہن میں ہی نہیں آیا کہ کبھی ہم زیادہ پڑھ سکیں گے یا اس طرح کے لیول پہ ہم جا سکیں گے. تو اس ٹائم مجھے پتہ چلا کہ 2010 میں ایک ورلڈ کپ ہوا ہے جو اسٹریٹ چلڈرن کا ہے. اب وہ دوبارہ ہوگا 2014 میں. تو مجھے کہا گیا کہ آپ اس پہ ٹریننگ کرو, ہم آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے, آپ کو یہاں پر ہر چیز ہم لوگ سکھائیں گے, کریں گے, تو آپ اس میں حصہ لیں. تو میں نے سوچا کہ میرے پاس تو نہ NIC ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ میں باہر جا سکوں یا اپنا نام, اور فٹ بال بھی کوئی اتنی خاص نہیں آتی تھی کیونکہ کبھی کسی نے کچھ سکھایا نہیں, بس کھیلتے کودتے رہے گلیوں میں ادھر ادھر. تو ادارے میں تھوڑا بہت ٹائم دیتے تھے اور باقی سارے کھیلوں کے ساتھ. تو انہوں نے ایک بات مجھے بولا اس وقت آپ جس طریقے سے اپنی زندگی میں تبدیلی لا رہے ہو, جب آپ کبھی پڑھنے کا نہیں سوچتے تھے, آج آپ 9 میٹرک کرنے والے ہو, تو آپ جب اس طرح تبدیلی لا رہے ہو تو آپ ایک رول ماڈل ہو, بچوں کے لیے بن سکتے ہو. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے اویس, آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. ذرا صبا کی طرف بھی ہمیں جانے دیں. صبا, آپ سے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بڑا زبردست سبجیکٹ پہ آپ نے یہ ڈاکیومنٹری بنائی ہے, لیکن اویس کو آپ نے کیوں سلیکٹ کیا, یہ فٹ بال کی ٹیم کو کیوں سلیکٹ کیا؟ آپ اسٹریٹ چلڈرن پر بھی ڈاکیومنٹری بنا سکتی تھیں. اور پھر یہ بھی بتائیے کہ خیال کیسے آیا؟ شفا, تھینک یو سو مچ. آپ کا اور اویس کا بہت شکریہ, کیونکہ کانکریٹ ڈریمز جو میری ڈیبیو ڈاکیومنٹری ہے اس کو ایک بین الاقوامی سطح پہ تو کافی پذیرائی ملی ہے, لیکن مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ایک چینل نے اس چیز کو نمایاں کیا ہے. اور میں تھوڑا سا آپ کو صرف بتانا چاہوں گی کہ میرے خیال سے جس چیز نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا اور مجبور کیا کہ میں یہ کہانی بتاؤں اویس کی, اس کے دوست سلمان کی, اسٹریٹ چلڈرن کی, وہ یہ تھا کہ میں 2014 سے پاکستان سے باہر ہوں,
اور مجھے بہت شدت سے احساس ہوا ہے پاکستان سے جب سے میں باہر رہ رہی ہوں کہ ہم جب بھی پاکستان کی خبر خاص طور پہ بین الاقوامی سطح پر سنتے ہیں وہ کوئی دل دہلا دینے والی خبر ہوتی ہے، یا تو کوئی بام پھٹ رہا ہے، کسی پہ تشدد ہو رہا ہے. اب یہ سارے مسائل ہیں اور میری جو ڈاکیومنٹری ہے وہ ان مسائل سے منہ نہیں پھیرتی. ظاہر ہے اسٹریٹ چائلڈ کے بچے جس طرح سے بالکل آپ نے ابھی بتایا ڈرگس کا بھی ایشو ہے، تشدد کا بھی ایشو ہے، کرائم کا ایشو ہے، بہت سارے پرابلمز ہیں. اویس نے بڑا دل کھول کے ڈاکیومنٹری میں ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. لیکن میرے خیال سے میرے لیے جو ضروری تھا وہ یہ تھا کہ ان مسائل کو شائع کرتے ہوئے میں کس طرح سے امید کی کرن اجاگر کروں. اور میرے خیال سے اس ڈاکیومنٹری میں ہم نے جو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ امید کی کرن جو ہے وہ لوگوں میں اس حوالے سے ہم لے کر آئیں. اچھا اویس، اگر ہم آپ کی طرف جائیں، یہ بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ کھلاڑی کون ہے اور کس پوزیشن پر آپ کھیلتے ہیں؟ اویس، میں اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جب میرے ٹریننگ ہو رہی تھی تو مجھے کوچ نے کبھی کوئی ایک پوزیشن اپلائی نہیں کری کہ مقصد آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو کے وہیں پر ہی. اصل میں چیز یہ تھی کہ میری سوچ تھی کہ میں آگے جا کے ایک فٹ بال کوچ بنوں. تو میری کوشش یہ تھی کہ میں ہر جگہ کھیلنے کے لائق بن سکوں. کوچ کیونکہ ہر جگہ اس کو سکھانا پڑتا ہے، جیسے کہ مڈ فیلڈ ہو، ڈیفینڈر ہو، کچھ بھی ہو. ویسے خاص کر میں اپنی جب ٹیم میں کھیلتا تھا مڈ فیلڈ کی لائن پہ کھیلتا تھا. تو اس کے علاوہ مجھے صحیح ہے. تو یہ بتائیں اویس کہ جہاں جہاں آپ نے کھیلا ہے، فٹ بال گئے ہیں کھیلنے ملک میں، دنیا میں، کون سا ملک سب سے اچھا لگا؟ کہاں سب سے زیادہ مزہ آیا؟ سب سے خوبصورت کے حساب سے میں ناروے گیا تھا. تو ناروے میں مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ وہاں پر ہمارے زیادہ تر پاکستانی لوگ تھے جو ہمیں بہت سپورٹ کرتے تھے. ناروے میں کہا جاتا تھا کہ ایسے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی ٹیم کے لیے 3,500 لوگ ایک وقت پہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے کسی ٹیم کا میچ دیکھ رہے ہوں. تو یہ ساری چیزیں تھیں. وہاں پیار بہت ملتا تھا، ایک دوسرے کا اخلاق بہت اچھا تھا. ویسے تقریباً جدھر بھی میں گیا ہوں، تقریباً 9 ملکوں میں گیا ہوں، تو ہر جگہ مجھے یہ چیز ضرور ملی ہے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا صبا، یہ بتائیے کہ فلم بننے سے ان بچوں کی زندگی کیسے تبدیل ہو سکتی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اکثر جب کہانیاں لکھتے ہیں یا بتاتے ہیں تھرو فلم تو وہ ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کو ویسے ہی کافی امپورٹنس اور لائم لائٹ مل چکی ہوتی ہے. میرے خیال سے مجھے احساس ہوا ہے کہ اس کو آگے بھی بڑھاتے ہوئے میں ایسے لوگوں کی کہانیاں بتانا چاہوں گی جو اکثر مارجنز پہ جو ہم کہتے ہیں رہتے ہیں یا جن کو اس طرح کی اسپاٹ لائٹ نہیں ملتی. اب اویس کی یہ بات سن کے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ یہ چیز سسٹین نہیں ہوئی ہے. شفا کا بھی پہلا یہی سوال تھا کہ ابھی بھی کوئی 15 لاکھ بچے اسٹریٹ پر ہیں. تو آئی ہوپ کہ فلم کے ذریعے میں اس کو ایک اس طرح کا میڈیم بنا سکوں جس سے ہم ان بچوں کی ان کی مشکلات دوبارہ نمایاں کر سکیں تاکہ لوگ مجبور ہوں نوٹس لینے کے لیے اور تاکہ اس طرح کی تبدیلی آئے جو ایک کوئک فوٹو آپ کے لیے یا ایک بریکنگ نیوز کے لیے صرف نہ ہو، لیکن اس طرح کی ہو جیسے اویس جیسے بچوں کی لائیوز اصل میں تبدیل ہو. ٹھیک ہے صبا، آپ یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اویس سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کم از کم کہ کیسے اسٹریٹ چلڈرن کو فٹ بال سکھایا جائے کہ ان کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلیاں آئیں، بہتر ہو ان کی زندگی. جو ادارہ تھا اسٹریٹ چلڈرنس کا، آپ یہ بات ضرور نوٹ کیجئے گا کہ ہم نے بل پاس کروایا تھا کہ اسٹریٹ چلڈرنس کے لیے شیلٹر ہومز وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوں. تو ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ جو ہمارا اپنا ادارہ یہاں نیو کراچی میں تھا، کراچی کے اندر، وہ تک ہم سے لے لیا گیا. تو جتنے بچے وہاں تھے وہ سب ادھر ادھر ہو گئے جو اسٹریٹ چلڈرن وہاں رہ رہے تھے. تو اس وجہ سے میں اس چیز سے بالکل مطمئن نہیں ہوں کہ آگے فیوچر میں ہمارے لیے کچھ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ سارے لڑکے جو مچھلی پکڑتا تھا لڑکا وہ آج بھی مچھلی پکڑ رہا ہے. ہمارے جو ایچ بی ایل سے پے آتی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے، ہر چیز اس طریقے کی. صحیح. اچھا اب یہ ایک ایسا بڑا مرحلہ آ جاتا ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ جب کچھ تبدیل نہیں ہوتا تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی مایوسی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اصل میں چیزیں کچھ اس طرح ہیں اسٹریٹ چلڈرن ورلڈ کپ جو بنا گیا تھا اسٹریٹ چلڈرنس کے لیے 2018 میں، وہ چینج ہو گیا. اس کا ایک پروسیجر ہے کہ آپ 14 سال کی عمر سے 16 سال کی عمر تک کے بچے لا سکتے ہیں. تو
ہر سال ایک نئے بچے کو موقع ملتا ہے، لیکن 2018 میں جو بچے گئے وہ اسٹریٹ چلڈرن بالکل نہیں تھے، کیونکہ اسٹریٹ چلڈرن کی کیٹیگری ہے جو کہ بیگر ہے، لیونگ ہے. بیگر کو اسٹریٹ ورلڈ کپ والے جو ہے وہ نہیں لیتے، تو لیونگ چلڈرن ہو گئے، ورکنگ ہو گئے، آؤٹ آف اسکول ہو گئے، اس طرح کے جو بچے ہیں تو وہ بچے جا سکتے ہیں. 2018 میں جو بچے گئے وہ ماڈل ٹاؤن کے رہائشی تھے اور اس طرح کے بچے تھے کہ جو ورلڈ کپ نے منع کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ انٹرنیشنل لیول پہ پہلے کہیں کبھی کھیلا ہو وہ بچہ نہیں آ سکتا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. ایک ادارے کے تھرو دوسرے بچے چلے گئے، جو ادارہ ہمیں لے آتا تھا وہ ادارہ بالکل ہٹا دیا گیا. تو کہاں سے ہم اسٹریٹ چلڈرن کا فیوچر دیکھیں گے؟ اسٹریٹ چلڈرن تو واپسی وہیں پر ہی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے کو موقع ملا، میں گیا، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ جو بھی ہوا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو یہ جن کا حق تھا، میں لازماً میں دوبارہ ورلڈ کپ میں تو نہیں جاؤں گا. میں اپنے لیے تھوڑی نہ یہ بات کروں گا کہ میں ورلڈ کپ میں نہیں جا سک رہا اس لیے میں کروں. جو ایک لائن تھی بچوں کی کہ بھائی یہ اسٹریٹ چلڈرن کا ورلڈ کپ ہے، اس میں اسٹریٹ چلڈرن ہی آ سکتے ہیں، لیکن 2018 میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیوں وہ بچے چلے گئے جو ماڈل ٹاؤن کے رہائشی تھے یا جو میرپور میں؟ تو یہ لازماً ہے. دیکھیں، میں واپس آنے کے بعد میں نے 5 سال فٹ بال کوچنگ کی، صحیح ہے. اپنے علاقے میں جتنے بچے وہاں پر گھروں سے باہر گھومتے تھے، کام پہ جاتے تھے، ان کو اکٹھا کرتا تھا ہر چیز. 5 سال میں نے اپنی طرف سے یہ ایفرٹ کی. مجھے کوئی سپورٹ کہیں سے نہیں ملی. میرے کو یہ سوچا بھی نہیں. ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے اور بڑی مجبوری ہوتی ہے، ہم بھی جب بندھے ہوئے ہوتے ہیں وقت کی زنجیروں میں. آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی فائنلی کہ حکومت سے آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے یا کیا ریکویسٹ ہے؟ وہ کون سا ایک ایسا کام ہے کہ جو حکومتیں ہماری کریں گی تو آپ جیسے بچوں کی جو کہ سڑکوں پر رہتے ہیں اور جن کو موقع بھی ملتا ہے لیکن پھر وہ واپس وہیں پر آ جاتے ہیں، ان کی زندگیاں تبدیل ہو سکیں؟ سر اگر ابھی میں بول دوں کہ مقصد کوئی بھی ایک ایسی بات کر دوں کہ یہ ہو جائے تو مجھے نہیں لگتا کیونکہ وہ ہو پائے گی. کیونکہ جس طرح ہمیں جب ہم آئے تھے ہمیں بولا کہ آپ کو ریوارڈ جو بھی ان لوگوں نے اناؤنس کیے تھے سب کیا تھا. میری یہ ایک سوچ تھی، دیکھیں میری والدہ 20 سال سلائی کی مشین پہ بیٹھی ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، میں نے پتہ کر لیا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ کچھ ٹائم میں اپنی والدہ کو اپنا ان کا ذاتی گھر ہو، اس میں وہ سکون سے رہ سکے. ہر مہینے کرائے کا ایشو ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں، صحیح ہے. تو جب وہ پروسیس ہوا کہ بھائی ہم آپ کو یہ انعام دیں گے، یہ کریں گے، وہ سب کریں گے، تو ایک ذہن بنا کہ یار میں نے اپنا گھر بنانا ہے، کچھ کرنا ہے. میری والدہ نے ساری زندگی تکلیف اٹھائی ہے، اس کو کچھ ٹائم کا ریلیکس دوں. تو میرا دل وہاں پر ٹوٹ گیا جب انہوں نے آج تک ہمیں پلٹ کے نہیں پوچھا، بھلے وہ گورنمنٹ میں بلاول زرداری ہو. دیکھیں سوری اگر میں اس طرح کی کوئی غلط بات کر جاؤں، تو بلاول زرداری نے ہم سے بہت ساری امیدیں ہمارے ساتھ جوڑ دیں کہ بھئی ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے. لیکن ہمارا شیلٹر ہوم جہاں اسٹریٹ بچے آتے تھے، اسٹریٹ کے بچے آتے تھے، رہتے تھے، پڑھائی کرتے تھے، بہت سے بچے 11 سال 13 سال بعد اپنے ماں باپ سے ملے، آج ان کے اپنے بچے ہیں. اس طرح کے لڑکے اب ان سے وہ شیلٹر ہوم. ویسے آپ کی بات واقعی یہ ایک بہت اہم بات ہے اور جھنجھوڑ دینے والی بات ہے. آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے، سب آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے. اور اس میں خیر کسی ایک سیاستدان کی بات نہیں ہے، تمام جو ہمارے حکومت ہے، وفاقی حکومت یا اس صوبے کی حکومت، ان سب کو کام کرنا چاہیے ان بچوں کے لیے، کیونکہ یہ بچے ہمیں روزانہ کی بنیاد پر سڑکوں پر نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں.